هيدر هيدر عم العقر هيدر 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 صوبي خنصر هيدر هيدر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم آداتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام الباقر في زيارة العاشوراء إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایام عزا کے ہیں اور مسلسل آپ کے سامنے چند عرائض پیش کیے جا رہے ہیں اس امید پہ کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ان کلمات نورانیہ ان کلام اہل بیت کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکیں. جب ہم انسان کی خلقت کو دیکھتے ہیں اور انسان کے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک اس کی انفرادی زندگی، ذاتی زندگی، انڈیویجول لائف، اور ایک اس کی اجتماعی زندگی یعنی اس کی سوشل لائف. دونوں جو انسان کی زندگی کے پہلو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں اور دونوں پہلوؤں پر انسان کو بہتر بننا، اسلامی قوانین کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں تو کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں یعنی ایک انسان کی انفرادی زندگی اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی، سوشل لائف، ان دونوں میں سے زیادہ اہم کون سی ہے؟ ان دونوں میں کون سی ایسی زندگی انسان کی ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کے وجود پر بلکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ انسان کی جو انفرادی زندگی ہے اس کے بارے میں قول خدا، قول اہل بیت کیا کہتا ہے، اور جو انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کی سوشل لائف ہے، اس کے بارے میں خداوند متعال اور اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس مفہوم کے تحت ایک قانون جو ہم ہر مجلس سے پہلے جب زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمہ، کہ جو بھی آپ کے ساتھ صلح کرے گا میری صلح اس کے ساتھ ہے، وہ جو بھی آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا میری دشمنی اس کے ساتھ ہے، جو بھی آپ کی ولایت کو قبول کرے گا میں بھی اسے قبول کروں گا، اس کی ولایت کو قبول کروں گا.
تو یہ جو مفہوم ولایت ہے، یہ کیا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف دعائیں مانگ رہا ہے، پروردگار مجھے ساری زندگی اس ولایت کے اوپر چلا، میرے زندگی کا اختتام ہو تو اسی ولایت کے اوپر ہو. یہ وہ ولایت کے جس کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام کے تمام کاموں کو انجام دیتا رہے لیکن اس ولایت کو نہ مانے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی ایک روایت کچھ اس طرح سے وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان نہیں، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اور ہر شب ایسے گزارے کہ جیسے اس نے عبادات اور راز و نیاز پروردگار کے اندر گزاری ہو، اپنے تمام کے تمام مال کو صدقہ کر دے، تمام مال کو صدقہ کر دے، لیکن اگر ولایت نہ رکھتا ہو تو اس میں سے کچھ قابل قبول نہیں. اتنا بڑا مقام ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: الصلاۃ و صوم و زکوٰۃ والجہاد والولایہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد اور ولایت. سوال یہ ہے کہ بنیاد ان 5 چیزوں میں سے ایک ولایت. اور پھر آگے روایت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 4 امور کو انجام دیا ہو اور ولایت کو انجام نہیں دیا تو قابل قبول نہیں. یہ جتنا زور ولایت کے اوپر ہے کسی اور چیز پہ نہیں. تو یہ ولایت ہے کیا؟ ولایت کا مفہوم ہے کیا؟ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ چند ولایت کے مفہوموں کو ہم نے سمجھا ہے، ہم کبھی اس ولایت سے آگے نہیں بڑھے. جب اس ولایت سے آگے نہیں بڑھے تو ہم نے کبھی بھی حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی چیز جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے، جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، جب ہم نے کچھ ایسی چیز دیکھی اس ولایت کے مفہوم کے اندر تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. دہرانے کی وجہ سے، ایک ہی چیز دہرانے کی وجہ سے، ایک ہی چیز تنگ نظری کی بنیاد پر ہم نے ولایت کو کبھی نہیں سمجھا. ولایت ہے کیا؟ ولایت کا مفہوم در حقیقت تسلسل نبوت کا، اور یہ ولایت حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک رہی، اور پھر یہی ولایت آگے منتقل ہوئی ہے کار خدا کو آگے بڑھانے کے لیے، خدا کے امور کو آگے بڑھانے کے لیے. رسول خدا مبعوث کیے گئے. کیا ہدف ہے رسول خدا کے مبعوث کیے جانے کا؟ انسان سازی. انسان کو کیا کر سکیں؟ بنا سکیں، بہتر بنا سکیں، خدا کا قرب ادا کر سکیں، آگے لے کر جا سکیں. اس مقصد کے تحت تمام کے تمام انبیاء، اور پھر آخر میں جب دین کامل ہو گیا تو رسول خدا کو بھیجا گیا کہ اب انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے، یا اب وہ وقت آ گیا ہے ہم دین کو کامل کر دیں، آنے والے انسان اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے. رسول خدا نے آگے دین کو کامل کیا. ایک کام. دوسرا کام انسان سازی، انسان کو بنانا، انسان کو کمال تک لے کر جانا. اب سوال یہ کہ رسول خدا یہ آخری دین ہے، آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. جب انسان جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، تو رسول خدا کیسے اس کو کامل کریں گے؟ کیسے اس کو انسان بنائیں گے؟ کیسے اس کو جہالت سے نکالیں گے؟ یہ چلیں اپنے ہی دور کے اندر کیا رسول خدا ایک شخص کے پاس انڈیویجولی گئے ہیں اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے، اس کی اخلاق سازی کے لیے، اس کی کردار سازی کے لیے؟ اتنا نہیں. پھر کیا کیا رسول خدا نے؟ رسول خدا نے ایک انسان کو جا کر نہیں بنایا، بلکہ رسول خدا نے ایک ایسا اسٹرکچر اور ایک ایسا نظام بنا کر دیا ہے کہ جو اس نظام کے اندر آئے گا خود بخود تربیت پا کر نکلے گا. ایک ایسی فیکٹری رسول خدا نے بنائی ہے کہ جس کا پروڈکٹ خود بخود ایسا ہی ہوگا کہ وہ اسلامی قوانین پر عمل کرنے والا ہوگا. جیسے آج آپ دیکھیں دشمن نے یہی کام انجام دیا ہے ہمارے مقابلے پر. آج اگر کوئی طالب علم اس زمانے کے اسکول میں پڑھ کے نکلتا ہے تو آپ دیکھیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے وجود کے اندر اس دنیا کی محبت ہوتی ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک 9 to 5 جاب مل جائے، میری شادی ہو جائے، میں اپنی زندگی کنارے میں بیٹھ کے سکون سے گزار دوں. آج چاہتا یہ ہے کہ کس طرح اس کو مال و دولت ملے، دنیا سے محبت. کیوں؟ کیونکہ سسٹم ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اس سسٹم کے اندر آئے گا
تو ویسے ہی بن کے نکلے گا، اس کے افکار ویسے ہی ہوں گے۔ اس کے مقابلے پر انبیاء کا بھی یہی کام ہے، کیا کرتے ہیں؟ سسٹم بناتے ہیں۔ شخص سے کیوں کر ہی نہیں سکتے نا۔ اگر اس وقت مکہ اور مدینہ کی آبادی کے اندر مثلا 20,000 لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایک رسول ایک ایک کر کے 20,000 لوگوں کے پاس تو نہیں جا سکتا۔ جبکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو ان کی رحمت پورے عالم تک پہنچے گی کیسے؟ کیسے اپنی اس رحمت کو ایک ایک فرد تک پہنچائیں گے؟ بس ضروری ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جو اس سسٹم کے اندر آئے، رحمت رسول خدا کو پالے، اس کا کردار ویسا ہی بن جائے۔ اور دنیاوی سسٹم کا بالکل اپوزٹ اس کے جو ہے وہ کام ہے۔ انہوں نے ایسی فیکٹری بنائی کہ جہاں پر صحیح و سالم انسان جاتا ہے حیوان بن کر باہر نکلتا ہے۔ ایک پاک فطرت، ایک سالم فطرت، ایک مسلم فطرت، ایک مومن فطرت بچہ اس سسٹم کے اندر جب جاتا ہے تو 20 سال بعد جب اس سے پاس آؤٹ ہو کر نکلتا ہے تو بالکل اس کی خواہشات حیوانی ہو چکی ہوتی ہیں، کوئی ایک خواہش بھی اس کے اندر انسانی نہیں پائی جاتی۔ اور انبیاء کا کام بالکل اس کے اپوزٹ۔ وہ کیا کام ہے؟ اس کام کو کہا جاتا ہے حکومت اسلامی۔ کہ جب یہ حکومت اسلامی آئے گی تو اس حکومت کے اندر جیسے جیسے افراد آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے وہ تربیت پاتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے افراد اس کے اندر زندگی گزارتے چلے جائیں گے ان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوتی چلی جائے گی اور وہ الہی نظام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، وہ شخص جو بد کلام ہے، وہ شخص جس کو بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، وہ شخص جو دوسروں کے اوپر ہمیشہ غصہ کرتا ہے، وہ شخص عرب کے صحراؤں کے اندر رہتا ہے، وہ شخص ننگے پیر ادھر ادھر جاتا ہے، جس کو نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے، رسول خدا کے سسٹم میں آ کر وہ مقام حاصل کیا کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا مدافع بنا۔ کون؟ حضرت ابوذر غفاری علیہ السلام۔ اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام کے بعد کی زندگی، یعنی خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ کے دور کے اندر مولا کی ولایت کے دفاع کی وجہ سے ملک بدر کر دیا گیا، اس سسٹم کے اندر آ گئے۔ اسی طریقے سے بے تحاشا نام حضرت سلمان فارس سے گئے، ایران سے گئے، اور جب وہاں جا کر پہنچے اس سسٹم کے اندر آئے، اس حکومت اسلامی کے اندر آئے، جب رسول خدا کی خدمت میں آئے تو کیسے چینج ہوئے ہیں؟ ایسے چینج ہوئے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اس سسٹم کو رسول خدا نے بنایا۔ اب یہ سسٹم رسول خدا نے بنانا ہے، اس نظام کو رسول خدا نے بنانا ہے، تو کیا رسول اکیلے بنائیں گے؟ اکیلے اس اسٹرکچر کو ڈیزائن کریں گے؟ واضح سی بات ہے کہ ایک شخص اگر معجزے سے کرنا ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، خدا خود ڈائریکٹ جنت اور جہنم کے تقسیم کر دیتا۔ اگر معجزے کے ذریعے سے ہی کرنا ہوتا پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، خدا ڈائریکٹلی تمام کام کر سکتا تھا۔ لیکن انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ تمام کے تمام جو بھی اسٹرکچر بنے، جو بھی سسٹم بنے، جو بھی کام ہو، ایک عام انداز میں ہو، انسانی انداز کے اندر ہو، تاکہ انسانوں کے بعد آخرت میں بہانہ نہ ہو کہ وہ تو مثلا سپر نیچرل پاورز لے کر آئے تھے، میرے پاس تو نہیں تھی، بس میں بہک گیا۔ نہیں، یہ کام کریں گے تو انہی خصوصیات کے ساتھ کریں گے جو تمہارے پاس خصوصیت ہے۔ انبیاء، اولیاء یہ فقط اگر معجزات دکھاتے ہیں تو اپنی حقانیت کے لیے دکھاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن کبھی اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے معجزے کا استعمال نہیں کرتے۔ اب وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اپنے حق بیان کرنے کے لیے تو ہم دکھائیں گے۔ اگر رسول چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں تو اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہے، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں دیکھو میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا اختیار ان چیزوں پر ہے۔ لیکن اگر ساتھ دو گے تو ہی یہ سسٹم بن سکے گا۔ تو اکیلا شخص اس کام کو نہیں کر سکتا۔ رسول نے کیا کیا؟ رسول نے چند افراد کو سلیکٹ کیا اور ان کی تربیت کرنا شروع کی۔ کہاں پر؟ مدینے کے اندر 1 2 3 چند افراد کو رسول خدا نے تربیت کرنا شروع کی تاکہ ان کے وجود کے اوپر اس سسٹم کو کیا کر سکیں؟ کھڑا کر سکیں۔ کیونکہ ایک الہی سسٹم کو بنانے کے لیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ مثلا اگر اس کے اندر بینک چل رہا ہے تو وہ بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ اس دور میں بھی ایسی تھا۔ اس دور میں جتنے بھی امیر افراد تھے کون تھے؟ سارے یہودی تھے۔ اب اگر کسی شخص کو کوئی لون چاہیے ہوتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا تو یہودی دیا کرتے تھے۔
بدلے میں آپ نے سود دینا ہے. آج بھی یہ سسٹم ہے. کسی بھی آپ سسٹم میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو سود کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. الہی سسٹم کے اندر سود کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایک الہی سسٹم کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اگر حقوق ہو تو وہ بھی اسلامی ہو, اگر اکنامکس ہو وہ بھی اسلامی ہو, اگر پولیٹکس ہو تو وہ بھی اسلامی ہو. یعنی ایک ایک چیز اس کے اندر الہی ہونی چاہیے, جب یہ جا کے اسلامی اسٹرکچر بنتا ہے. اس کے مقابلے میں دنیاوی بالکل مقابلے پر کیا ہے, وہ صرف کیا اسی دنیا کا فائدہ دیکھو, آگے کا کوئی نہیں ہے. وہ سودی نظام ہو یہ وہ بہرحال جو بھی. تو رسول خدا نے افرادوں کی سلیکٹ کیا, ایسے افراد کو جن کے اندر یہ کوالٹیز موجود تھیں, جن کے اندر یہ قوت موجود تھی, جن کے اندر صلاحیت موجود تھی. ان کا انتخاب کرنے کے بعد ان کی آپس میں تربیت کرنا شروع کی, آپس میں ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی رغبت کو پیدا کیا, آپس میں ان کے اندر ایک ہدف کو قرار دیا, ان کے درمیان ایک ایسی وابستگی کو قرار دیا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا, تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا, تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہدف سے جدا نہ ہونا, بلکہ تم سب کا ہدف ایک, تم سب کا خدا ایک, تم سب کی کتاب ایک, تم سب کا نبی ایک, تم سب کا راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہی. جب تم تمام کے تمام افراد ایک ہی راستے پر چلو گے, ایک ہی راہ پر چلو گے, ایک ہی ہدف کے لیے کام کرو گے, ایک ہی خدا کے زیر سائے کام کرو گے, ایک ہی نبی کو مانو گے, جب تم آگے چلو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. کہ یہ جو پورا پروسیس ہے کہ آپس میں وابستگی کا ہونا, آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہونا, آپس میں ایک ہدف کے لیے آگے بڑھنا. قرآن نے کیا اس کو بیان کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی نام دیا ہے؟ ہاں نام دیا ہے. کیا ہے یہ؟ اس کو ولایت کہا جاتا ہے. یہ ہے ولایت. کیا ولایت ہوئی؟ کہ آپس میں ایک ہدف کے تحت آگے بڑھنا, ایک خدا کے انڈر آگے بڑھنا, ایک نبی کی نبوت کو مانتے ہوئے آگے بڑھنا. آپس میں دلی وابستگی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آگے تمہارے درمیان تفرقے کو نہ ڈال دے. تمہارا دل کسی اور ہدف کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے. اگر تم اس قابل بن گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ولایت ہو. اور سوال ہوگا یہ کون سی ولایت ہے؟ اس کا تو تذکرہ کبھی سنا ہی نہیں. یہ ولایت کا پہلا قدم ہے. ہم جس ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت کی, وہ در حقیقت ہدف ہے ہمارا, وہ آخری اسٹیج ہے کہ جب انسان اس ولایت پہ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا جائے گا تو اس ولایت تک پہنچے گا. وہ ولایت پہلے مرحلے میں ایسی حاصل ہونے والی تھوڑی ہے. ہم نے اس ولایت کو صرف محبت کے مفہوم کے اندر قید کر دیا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت رکھے گا اس کا مطلب ولایت رکھتا ہے. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کتنے افراد اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. منصور خلیفہ ہے کس دور کے اندر؟ امام صادق کے دور میں. خبر ملی امام کو شہید کر دیا گیا, زاروں قطار گریا کر رہا ہے, زاروں قطار گریا کر رہا ہے. کیوں گریا کر رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. بھائی بادشاہ خلیفہ کس چیز سے دکھاوا کرے گا؟ کیا اپنے غلاموں سے دکھاوا کرے گا؟ دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اسے. کیوں گریا کر رہا ہے؟ واقعاً دل اس کا رنجیدہ ہے امام کو, امام کی شہادت کی وجہ سے. خوب سوال, شہید کس نے کیا؟ خود اسی نے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ شہید بھی کر رہا ہے, رنجیدہ بھی ہے. خوب دل میں محبت ہونا کافی نہیں ہے. اگر ہم اس مفہوم کو مان لیں اس کے دل میں محبت ہے, وہ مومن ہے, وہ ولایت اہل بیت کو رکھتا ہے. اس کا مطلب منصور جو ہے وہ ولایت اہل بیت رکھتا ہے. یا مثلا مأمون امام رضا کے دور کے اندر جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو کیسے گریہ کر رہا ہے. جب امام کوئی اخلاقی گفتگو کرتے ہیں تو امام کی بات سن کے کیسے گریہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ بات کہ یہ مأمون اور ہارون شاید کیا تھے؟ شیعہ تھے. امام علی کا روضہ بنایا اور مثلا ان سے اہل بیت سے ان کی رغبت شاید یہ شیعہ تھے. وہ شیعہ کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں. محب ہونا اور بات ہوتی ہے اور شیعہ ہونا ایک الگ مفہوم ہے. شیعہ یعنی ولایت. ولایت یعنی کیا؟ یعنی دشمن خدا سے اپنے ہدف کو جدا کر دینا. ولایت یعنی کیا؟ دشمن خدا سے اپنی صف کو جدا کر دینا. ولایت یعنی کیا؟ ولایت یعنی یہ کہ تم میں اور خدا کے دشمن کے درمیان کوئی بھی دلی وابستگی پائی نہیں جائے. ولایت یعنی کہ تم آپس میں جتنے مومن ہو ایک دوسرے سے اس قدر اٹیچ ہو چکے ہو کہ تمہارے درمیان کوئی مخالفت نہ ڈال سکے. تم تمام کے تمام مومن جتنے بھی افراد ہو ان کا ہدف کلیئر ہونا چاہیے.
ان کا راستہ کلیئر ہونا چاہیے اور آپس میں مل کر اس راستے کی طرف چلو. پہلا مرحلہ ولایت کا. یہ ایک جہت ہے ولایت کی, ایک ڈائمنشن ہے ولایت کی. ہم نے آج تک صرف ایک ہی ولایت سنی ہے اہل بیت کی, اس کو بھی غلط سمجھا, اس کو بھی ہم نے فقط اور فقط دوستی کے اندر محصور کر دیا. آج آپ دیکھیں قرآن کے ترجمے اٹھائیں, جہاں پر بھی لفظ ولایت آئے گا دوستی کا ترجمہ, محبت کا ترجمہ. اب روایت اٹھائیں, جہاں پر بھی ولایت کا معنی آئے گا دوستی کا اور محبت کا ترجمہ. لوگوں کے ذہن میں آیا فقط یہی ولایت ہوتی ہے. نہیں, ولایت یہ نہیں ہے. اب جب ہم زیارت عاشورہ کے اندر یہ جملہ پڑھ لیں خدا, تو اہل بیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے وابستگی رکھیں گے جس سے آپ وابستگی رکھیں گے, ہم اس کے دشمن جس سے آپ دشمنی رکھیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں وَوَلِيٌّ لِّمَنْ وَالَاكُمْ, یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنے راستوں کو, اپنے ہدف کو ان کے ساتھ قرار دیں گے کہ جنہوں نے اپنے ہدف کو آپ کے ساتھ قرار دیا. سے محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر, محبت بہت لوگ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو قرار دیا یا نہیں دیا. اگر میں ظاہری طور پر ایمان لے آیا لیکن میں اس سسٹم کے اندر خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں جس سسٹم کے اندر اہل بیت کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے, اگر میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں اور میں اس سسٹم کے اندر پرسکون زندگی گزار رہا ہوں کہ جہاں پر قوانین الہی کو روندا جاتا ہے, اگر میں اپنے آپ کو ولی کہتا, اپنے آپ کو ولایت کا ماننے والا کہتا ہوں, ولایت پر چلنے والا کہتا ہوں, لیکن اس سسٹم کے اندر پرسکون طریقے سے اپنی اولاد کو بھیجنے پر آمادہ ہوں, جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے اندر تاخیر بنے ہوئے ہیں, تو اب میں ولی کے عنوان کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں یا نہیں سمجھا؟ اس ولایت کو میں سمجھاؤں یا نہیں سمجھا؟ کیوں امام مکے سے نکل رہے ہیں؟ اگر انسان کی ذاتی زندگی اتنی ضروری ہوتی, اگر انسان کی ذاتی اخلاقیات اتنی ضروری ہوتی تو امام مکہ چھوڑتے یمن چلے جاتے, جیسے ابن عباس نے امام کو مشورہ دیا, جیسے امام کے اپنے بھائی محمد حنیفہ نے امام کو مشورہ دیا, حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ شہید کر دیے جائیں گے, آپ ایک کام کریں یمن چلے جائیں, وہاں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں, آپ سکون سے بیٹھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. امام کر سکتے تھے یہ. در حقیقت جب ولایت مومنین کے درمیان ختم ہو رہی ہو, ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص اٹھے کہ لوگوں کو یاد دلائے اس ولایت کو. اور اگر یہ ولایت مومنین کے درمیان نہ ہو, یعنی ہدف ایک نہ ہو, دلوں میں پیوستگی نہ ہو, آپس میں ایک دوسرے جڑے نہ ہو, تو یہ نست و نابود ہو جائیں گے, نست و نابود ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے یہ مومنین. یہ تشیع آج ہمارے سامنے ہے, یہ کتنی آرام سے آ گئی ہے. اہل بیت نے اس ولایت کو برقرار کرنے میں کتنی محنت کی ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات کا دور ہو, آپس میں شیعوں کے روابط کو دیکھیں, امام حسن کا دور ہو, آپس میں شیعوں کے روابط کو دیکھیں, امام حسین کا دور ہو, آپس میں روابط کو دیکھیں, حتیٰ امام سجاد کا دور جہاں پر امام حسین کی شہادت کی وجہ سے لوگ ڈر گئے تھے. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ جب بنی امیہ امام حسین جو فرزند رسول ہیں ان کو نہیں چھوڑ لی تو ہمارا کیا حال کرے گی. اس دور میں بھی آپ دیکھیں امام کے شیعوں کا آپس میں رابطہ کیسا ہے, آپس میں وہ کس ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں. تاریخ بڑی بڑی ہے, آپ کو نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اب خوف زدہ ہو گئے تو اہل بیت سے دور ہو جائیں گے, اور جو دور ہو گئے ان کے بارے میں ہم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں, لعنت نہیں کرتے. کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ در حقیقت اس مفہوم ولایت کو چھوڑ دیا کہ جس کا ہم نے آخری سٹیج کو سمجھا وہ بھی ناقص, اور تمام مراحلوں کو چھوڑ دیا, تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا بندہ متعال نے قرآن میں سورہ ممتحنہ پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, اور واقعاً اگر اس آیت کا نام, اس سورہ کا نام سورہ ولایت بھی رکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کہ خدا نے چند قوانین ہمیں بتائیں. خدا بندہ متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لے کر آئے, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے یعنی ولی کی جمع. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ دیکھو قرار نہ دو ہمارے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی. یعنی کیا مطلب؟
یعنی تم اپنے ہدف کو ان کے ہدف سے سنک نہ کر دو، تم اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں سے سنک نہ کر دو، تم اپنے راستے کو ان کے راستوں کے ساتھ سنک نہ کر دو، بلکہ فرق ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کی ولایت کے ماننے والے ہو تم میں، اور اگر وہ شیطان کی ولایت کو ماننے والے ہیں تو ان میں، اگر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اگر آپ آج یورپ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ایک شیعہ ہے اور ایک ایتھسٹ ہے، دونوں کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دشمن خدا کو اپنا ولی قرار دے دیا۔ اگر آپ ایسی سوسائٹی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ملٹیپل ریلیجن رکھنے والے افراد ہیں اور ان کے کردار سے آپ کو ڈفرینس محسوس نہیں ہو رہا، تمام کے تمام افراد ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے دشمنوں کو اپنا ولی قرار دے دیا۔ فرق ہونا چاہیے، واضح فرق ہونا چاہیے، کہ پتہ چلے ایک شخص کو دیکھ کر کہ یہ ولایت شیطان کے اندر زندگی نہیں گزار رہا، ولایت خدا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ قرار نہ دو عدوی، میرے دشمنوں کو، وہ عدوکم، اپنے دشمنوں کو اولیاء، یعنی تم لوگوں کا ہدف الگ ہونا چاہیے، تم لوگوں کا کردار الگ ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایون دل کے اندر بھی اگر کوئی دشمن خدا سے محبت رکھتا ہے تو اس ولایت سے نکل رہا ہے، دل کے اندر بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو جبکہ انہوں نے اس پیغام کو، اس حق کا انکار کر دیا جو خدا نے تمہاری طرف بھیجا تھا۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، جبکہ انہوں نے رسول کو اور تمہیں نکال دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی ابتغاء مرضاتی، اگر تم واقعی حقیقی طور پر اللہ کے راستے پر جہاد کرنے نکلے ہو، اگر اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے نکلے ہو تو سرون الیہم بالمودہ، تو پھر ان سے خفیہ محبت نہ رکھو۔ اگر اللہ کے راستے پہ نکلے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ظاہری طور پر ان کے مخالفت، لیکن دل سے تم ان سے محبت کرتے ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دشمن خدا ہے، اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے، دل میں بھی محبت نہیں ہونی چاہیے، خفیہ محبت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، خدا کہہ رہا ہے میں خوب جاننے والا ہوں، میں بہتر جاننے والا ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں اس چیز کو جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو، وہ چیزیں تم ظاہر کر دیتے ہو، میں جاننے والا ہوں اس چیز کا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بھی اس راستے پر نکل جائے، دشمن خدا کی، دشمن اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لے، تو در حقیقت اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ ولایت یعنی کیا؟ دلی پیوستگی۔ ولایت یعنی کیا؟ اس کا اور اپنے ہدف کو ایک قرار دینا۔ ولایت یعنی کیا؟ اس کے راستے پر چلنا۔ ولایت یعنی کیا؟ اپنے امور کے اندر اس کو شامل کر دینا۔ ولایت یعنی کیا؟ دلوں میں ان سے محبت رکھنا۔ ولایت یعنی کیا؟ ان کے امور کو انجام دینا۔ یہ ولایت ہے۔ تمہاری دل میں ان سے پیوستگی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم اس راستے پہ نکل گئے نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اس کا شان نزول آیت کا، ایک شخص ہے حاتب ابن ابی بلتا، جب رسول خدا مدینے میں حکومت اسلامیہ قائم کر دیتے ہیں، کفار سے جنگ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یہ شخص جس کی اولاد، جس کے بچے وہاں موجود ہیں مکے میں، یہ خط لکھتا ہے مکے والوں کو، یہ سوچ کر کہ میں رسول خدا کے مثلا لشکر میں تو ہوں، جنگ تو کر رہا ہوں رسول خدا کے ساتھ، ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں یہ خط لکھ کر ان کو بتا دیتا ہوں ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ رسول خدا ہار بھی گئے تو میں کہوں گا میں نے تمہیں بتا دیا تھا، تو میرے بیوی بچے بھی سیف ہو جائیں گے، اور اگر ہم جیت گئے تو بیوی بچے ویسے ہی سیف ہو جائیں گے، یعنی ایسا کام کروں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلوں۔ یہ پورا مفہوم آیا کہ دیکھو رسول خدا پہ وحی ہوتی ہے، مولا کائنات اور ان کو بھیجتے ہیں، دیکھو اس نے خط بھیجا ہے، ایک خاتون کے لباس کے اندر چھپا کے اس نے خط بھیجا تھا، مولا کائنات اس خاتون کو پکڑتے ہیں اور اس سے خط برآمد ہوتا ہے، خط لے کر آتے ہیں۔ کس چیز کے لیے خدا کے ولی کو دھوکہ دے رہے تھے؟ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، مال کے لیے۔ کتنا بڑا نقصان کرنے والے تھے؟ ولی خدا تمہاری وجہ سے قتل کیے جا سکتے تھے۔ آج کے دور میں قرآن فقط اس دور کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے لیے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص
کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے دشمن خدا کی مدد ہو، کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی ولایت میں چلا جائے. ولایت میں کیسے جائے گا؟ اگر اس کا اور اس کا ہدف ایک ہو جائے. اگر اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو مادیت کے اندر گرائے اور اس کا ہدف بھی مادہ بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ولایت سے نکل گیا. اگر ان کا ہدف یہ ہے کہ امام کے ظہور کو ڈیلے کیا جائے اور اس نے ایسے امور کو انجام دیا کہ امام کا ظہور ڈیلے ہوتا گیا، اس کا مطلب اس نے اس کی ولایت کو قبول کر لیا. سنگین معاملہ، اتنا آسان نہیں ہے ولایت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. یہ ولایت کا پہلا مفہوم ہے. انشاءاللہ اگر آنے والے دنوں موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ اگلی ولایت کے اور کیا ڈائمنشنز ہیں اور ہمیں کس ولایت تک پہنچنا ہے. یہ پہلا درجہ تھا، یعنی مومنین کی آپس میں ولایت، یعنی مومنین کے آپس میں دلی پیوستگی، یعنی مومنین کے درمیان بلا تفریق رنگ و نسل اتحاد. یعنی پتہ ہو کہ ہم اگر شیعہ جماعت ہیں ہمارا ہدف کیا ہے، پتہ ہو کہ ہم اگر شیعہ جماعت ہیں تو ہمیں کس کے تحت ولایت زندگی گزارنی ہے. یہ در حقیقت ولایت کا مفہوم. نہیں سمجھا ولایت کو میں بالخصوص اپنی، مجھے نہیں معلوم کہ آج خواتین موجود ہیں یا نہیں ہیں، بالخصوص اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایسی فرمائش کبھی اپنے شوہروں سے نہ کریں کہ وہ مجبور ہو جائے کسی ایسے شخص کی غلامی کرنے پر جو ولایت خدا نہ رکھتا ہو. اپنی اولاد کی تربیت اس طرح انجام دیں کہ وہ کبھی اس ولایت سے باہر نکلنے کا سوچے بھی نہ. بڑی ذمہ داری ہے یہ. جو ہم انبیاء کا ہدف ہے نا، ایک ایسی فیکٹری بنانا جس کے اندر انسان سازی کی جائے. آج کے دور میں بہترین کام خواتین کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں گی اس ولایت کے اندر، در حقیقت انہوں نے کار انبیاء انجام دیا. اور اہل بیت ایسی خواتین کو بہت پسند کرتے ہیں. جناب سیدہ ایسی خواتین کو بہت پسند کرتی ہیں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تہران میں موجود ہیں، کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں پہ اتنی مجالس ہو رہی ہیں اور جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہیں. میں نے چاہا پوچھوں آپ کی نظر میں کون سی مجلس جو ہے وہ زیادہ ارزش ویلیو رکھتی ہے. میں نے توسل کیا، عالم خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا اور دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ آپ کون سی مجلس کو زیادہ پسند کرتی ہیں. بی بی نے جواب دیا کہ جہاں پر بھی پرچم میں امام حسین بلند ہوتا ہے، ان کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. کہا نہیں بی بی سب سے زیادہ. پھر یہی جواب دیا. بھی لیکن کوئی تو ہوگی نا جس کے آپ سب سے زیادہ. بی بی نے پھر یہی جواب دیا. پھر آخر میں کہا دیکھو تم اصرار کر رہے ہو، اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں فلاں مقام پہ فلاں گھر ہے، وہاں پہ یہ خاتون رہتی ہے، اس کے یہاں کی مجلس پہ ہماری خاص نظر کرم ہوتا ہے. یہ شخص پہنچے، اپنے دور کے بڑے عالم دین ہیں، مشہور خطیب ہیں، بڑے خطیب ہیں، پہنچے اس خاتون کے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے لڑکی خاتون کو دیکھا. کہا کہ یہ اس نامی خاتون یہاں پہ رہتی؟ کہا میں ہی ہوں. کہا کیا آپ کے گھر پہ مجلس ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہو سیاہ پرچم، وہ ہمارے گھر کا ہے. کہتے ہیں وہ سیاہ پرچم اتنا پرانا ہو چکا تھا، اس پہ اتنی دھوپ لگ چکی تھی کہ اس کا رنگ تقریباً سفید ہو گیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ کیا میں آپ کے گھر میں آپ کی اجازت ہو مجلس پڑھوں؟ اس نے اجازت دی. جب میں گھر کے اندر داخل ہوا دیکھا چند افراد، 2 یا 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مرد اور خواتین باہر موجود ہیں. اس میں ایک خاتون ہی اکیلی خود موجود ہے اور کوئی نہیں. یہ مجھے بتا چکی تھی دیکھیں اس سے پہلے ہی بہت لوگ مجلس پڑھنے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں افراد زیادہ نہیں ہوتے اس لیے چھوڑ کے چلے جاتے. کہا نہیں میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اس نے ایکسیپٹ کیا، یہاں تھے مجلس پڑھتے رہے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا. ایک چیز یہ نوٹ کرتے تھے کہ جب میں مسائل پڑھتا ہوں تو یہ چند افراد بیٹھے ہیں لیکن کچھ خواتین کی آواز آتی ہے. ایک خاتون تو ٹھیک ہے صاحب خانہ ہے، دوسری خاتون کون ہے کہ جس کے اتنے گریے کی آواز آتی ہے. کہا میں نے یہ تصور کیا کہ شاید ان کی کوئی چھوٹی بہن، کوئی بہو، کوئی ہوگی بہرحال جو اس کام کو انجام دیتی ہوگی.
10 دن گزرے، میں نے طے کیا ہوا تھا میں کوئی تبرک، کوئی پیسہ، کوئی ہدیہ ان سے نہیں لوں گا۔ جب میں نکلا جانے لگا، وہ پیچھے خاتون بھاگتی ہوئی ہے، آواز دی، مجھے روکا، کہا یہ تبرک قبول کریں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جہاں سے تبرک ملنا تھا مل گیا۔ کہا نہیں، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ پورا سال میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہوں اور پیسے جمع کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں جب مجلس ہو تو ہدیہ دے سکوں، اور اس زحمت کو آپ قبول نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں میں نے بعنوان تبرک اس کو قبول کیا۔ جب قبول کر لیا تو میں نے کہا آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ جب میں آپ کے گھر مصائب پڑھا کرتا تھا تو مجھے آپ کے علاوہ ایک اور خاتون کے رونے کی آواز آتی تھی، وہ کون ہے؟ کہا اس خاتون نے جواب دیا، کیا تم نے خواب میں جناب سیدہ سے یہ نہیں سنا تھا کہ وہ بھی ہمارے گھر مجلس میں آتی ہیں؟ حیران ہوا۔ کہا وہ ان کے رونے کی آواز تھی۔ حیران ہوئی۔ وہ خواتین جو ہدف امام حسین کو زندہ کرتی ہیں، وہ خواتین جو جناب سیدہ کے دل کو راضی کرتی ہیں، جناب سیدہ ان کی دہلیز پر آتی ہیں۔ انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ وہ کہاں اور جناب سیدہ کہاں، انسان کا گناہگار وجود کہاں اور جناب سیدہ کا پاکیزہ وجود کہاں۔ لیکن اگر انسان اس ہدف کو پورا کرتا ہے تو جناب سیدہ آتی ہے، اس ہدف کو پورا کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک کام کیا ہے؟ امام حسین پر گریا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو بھولنے نہیں دیتا اس ہدف کو، اس ولایت کو، اس راستے کو جو اللہ کا راستہ ہے۔ پہلی سفر وہ دن ہے کہ جب اسیروں کو شام میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب وہ ہیں کہ جن کے صبر کی بڑی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت ایوب کی شادی حضرت یوسف کی نواسی سے ہوئی۔ جب حضرت ایوب پہ سخت وقت آیا، گھر گر گیا، اولاد چلی گئی، خود مریض ہو گئے، تو ان کی زوجہ کو گھر گھر جا کر کام کرنا پڑا۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ ہر معاملے میں خدا کا شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ایک دن جن گھروں میں حضرت ایوب کی زوجہ جا کے کام کرتی تھی، وہاں پہ لوگوں کو بہکایا، کہا دیکھو یہ حضرت یوسف کی نواسی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ اب جب یہ تمہارے یہاں کام کرنے آئے نا، تم ایک کام کرنا، ان کے بال بہت خوبصورت ہیں، ان سے کہنا کہ اگر تم اپنے بال ہمیں تھوڑے سے کاٹ کر دو گی، جب ہم تمہیں اجازت دیں گے گھر میں کام کرنے کی۔ لوگ شیطان کے وسوسے میں آئے۔ جہاں پر حضرت ایوب کی زوجہ جاتی، صاحب خانہ یہ تقاضا کرتا، پلٹ کر واپس گھر آئیں، پریشان حال ہیں۔ حضرت ایوب نے وجہ پوچھی، فرمایا جہاں جا رہی ہوں مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے۔ حضرت ایوب نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگارا، جتنی بھی مشکل آئی میں نے برداشت کر لی، میرا گھر گیا میں نے برداشت کر لیا، میری اولاد گئی میں نے برداشت کر لیا، میرا مال گیا میں نے برداشت کر لیا، اے پروردگارا یہ ناموس کا جو امتحان ہے نا، مجھ سے نہ لینا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پروردگار نے کہا اے ایوب، اب آخر تک جب بھی صبر کا تذکرہ کیا جائے گا تو ہم آپ کا نام لیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ جہاں پر حضرت ایوب کے صبر کی انتہا ہوئی ہے نا، وہاں سے سید سجاد کے امتحان کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب سوال کرنے والے نے آ کر سوال کیا نا، مولا آپ پہ سب سے زیادہ مشکل وقت کب آیا تھا، تو 3 دفعہ بلند آواز سے کہا ہے الشام الشام الشام۔ شاید بتانا یہ چاہ رہے ہوں 3 بار کہہ کر کہ بازار شام، دربار شام اور زندان شام۔ چند مقامات ہیں جو مولا نے گنوائے ہیں کہ بہت سخت وقت گزرا ہے ہمارے اوپر۔ مولا وہ کیا مقام ہے؟ کہا ہم رات میں شام کے دروازے پر پہنچے، لیکن ہمیں باہر کھڑا کر صبح تک کا انتظار کیا گیا، پورے شہر کو سجایا گیا،
ہر طرف خوشی کا ماحول بنایا گیا، اور جب ہمیں شہر کے اندر داخل کیا تو چند افراد اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر ہمیں گھیر لیا کرتے تھے۔ کوئی اپنے تلوار سے میرے امامے کو چھیڑتا تھا، کوئی میری پھپھی کی چادر کو چھیڑتا تھا، کوئی کسی چیز کو تنگ کرتا تھا۔ مجھ سے یہ وقت برداشت نہیں ہوا۔ مولا کیا کوئی اور سخت وقت ہے؟ کہا ایک اور سخت وقت ہے کہ جب ہمیں شام کے دربار میں لے جانے کے لیے کوچاؤ بازار سے گزارا جا رہا تھا، لوگ اپنے گھروں کے اوپر سے جلتے ہوئے انگارے پھینکتے تھے، گرم پانی پھینکتے تھے۔ ارے بچے ہمارے ہمراہ موجود تھے، بچے بڑی شکایت کرتے تھے، لیکن ایک سخت وقت آیا، ایک جلتا ہوا انگارہ میرے امامے میں چلا گیا۔ ارے میں چلاتا رہا، اس کو امامے سے نکال لو، مجھے درد ہوتا ہے، لیکن کسی نے میری صدا نہ سنی۔ مولا کیا کوئی اور سخت وقت بھی دیکھا؟ کہا ہاں ایک اور سخت وقت دیکھا۔ ہمیں وہاں لے جا کر بٹھایا گیا، اہل بیت کو وہاں جا کر بٹھایا گیا، ارے حسین کے لال کو وہاں جا کر بٹھایا گیا جہاں پر غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ ایک اور سخت وقت تھا جب ہمیں زندان کے اندر رکھا نا تو وہاں پر چھت موجود نہیں تھی، صبح کے وقت تیز دھوپ آتی تھی اور رات کے وقت اوس آتی تھی۔ کہ مولا کوئی اور سخت وقت گزرا؟ کہاں ایک اور سخت وقت گزرا ہے۔ وہ کیا ہے مولا؟ وہ سخت وقت ہے چند یہودی عمر سعد کے پاس آئے اور کہا کہ آل علی کو ان گلیوں سے گزارو جہاں پر یہودی رہا کرتے ہیں۔ کہا برداشت کر سکو گے تو سنو کہ آل رسول کی بیٹیاں اور اس جگہ سے گزارا گیا جہاں چاروں طرف یہودی تھے، جس کو خیبر کا بدلہ لینا تھا۔ ارے کوئی کنکر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، ارے کوئی پتھر مارتا تھا۔ کیا اور کوئی سخت وقت دیکھا؟ کہا ایک اور سخت وقت دیکھا ہے۔ ارے شرابی کا دربار ہے، علی کی بیٹیاں موجود ہیں اور لئیم سکینہ کو کنیزی میں طلب کرتا ہے۔ کیا مولا اور کوئی سخت وقت دیکھا؟ ہاں ایک اور سخت وقت تھا کہ ہم دربار یزید میں موجود ہیں، یزید شراب کے نشے میں ہے، ہاتھ میں ایک چھڑی موجود ہے، سامنے میرے بابا کا سر ہے اور لئی چھڑی سے میرے بابا کے سر میں گھس لعنت اللہ علی القوم